السلام علیکم دوستو، آپ کا ہمارے چینل عمیر عزیز میں ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے مولانا جرجیس صاحب کا مولانا جرجیس انصاری صاحب کا ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سمے مولانا جرجیس انصاری صاحب جیل میں ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ کیا ان پر کیس تھا سب جانتے ہیں، اس کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا۔ آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے باہر نکلے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلے۔ آپ ایسا اس لیے کیے، رات میں گھر سے باہر اس لیے نکلے کیونکہ بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ کبھی اس کروٹ، کبھی اس کروٹ، کبھی اس کروٹ، کبھی اس کروٹ۔ سوچا گھر سے باہر نکلوں، شاید میرے کسی صحابی کی نظر میرے اوپر پڑ جائے اور وہ مجھے اپنے گھر لے جائے اور اس کے گھر میں سوکھی روٹی یا سوکھے کھجوروں کے کچھ ٹکڑے ہوں تو اسی کو کھا کر میں اپنی بھوک کو مٹا لوں۔ یہ سوچ کر جناب محمد رسول اللہ اپنے گھر سے باہر نکل گئے۔ آئے عیش و آرام کی زندگی میں زندگی گزارنے والوں، اے نارائن پور اور اطراف و اکناف کے لوگوں، اے بنگال کے باشندوں، سنو کان کے پردے کھول کر ایک طرف ذرا اس زندگی پر بھی نظر ڈال لیا کرو جس کے طریقے پر تم نماز پڑھتے ہو، جس کو اپنا آقا اور رہبر اور رہنما مانتے ہو، جن کے نام پر تم مرنا اور مٹنا گوارا کر لیتے ہو، جن کے نام پر فرانس میں محمد رسول اللہ کے شان میں کی جانے والی گستاخی کو ایک مسلمان جب برداشت نہ کر سکا تو جا کر اس کو مار ڈالا۔ میرے بھائیوں، پھر جواب میں وہ بھی مارا گیا۔ جس نبی کی شان میں گستاخی تم برداشت نہیں کرتے ہو، اس نبی کی ایک زندگی ایسی بھی گزری ہے، ذرا اس نبی کی زندگی پر بھی نظر ڈال لیا کرو اور اپنی زندگی پر بھی نظر ڈالو۔ رات کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں، بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، گھر سے باہر نکلے کہ کوئی مل جائے۔ ملا بھی تو کون ملا؟ کوئی امیر آدمی نہ ملا۔ ملا بھی تو کون ملا؟ کوئی دولت مند نہ ملا۔ ملا بھی تو کون ملا؟ جس کے دو چار مکان نہیں، دو چار فیکٹری نہیں۔ ملا تو کون ملا؟ وہ بھی بھوکا تھا، وہ بھی ننگا تھا۔ ملا تو کون ملا؟ وہ ملا جس کو خود اس نے بھوک نے اس کو بھی پریشان کر رکھا تھا اور وہ بھی اپنے گھر سے نکلا تو بھوک کی وجہ سے نکلا، وہ کوئی اور نہیں، محمد رسول اللہ کا یار غار تھا۔ ابو بکر، رات کے اندھیرے میں تم یہاں؟ ہاں اللہ کے رسول، رات میں نکلا۔ تم کیوں نکلے؟ کہا اللہ کے رسول، کسی طریقے سے روکا سوکھا میں نے اپنی بیوی بچوں کو کھلا دیا، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا، کروٹیں بدلتے بدلتے نیند نہ آئی، رات کی تاریکی ہے، میں نے اپنی بیوی بچوں کو سوتا ہوا چھوڑا، میں باہر نکل آیا، شاید کوئی مل جائے۔ سوچا ابو بکر نے، اللہ کے نبی تو سخی ہیں، خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، شاید ان کے پاس کچھ ہوگا۔ کہہ دیا اپنے دل کا حال، اے اللہ کے رسول، بھوک کی وجہ سے نکلا، شاید اللہ کا کوئی بندہ مل جائے اور وہ ہمیں کچھ کھلا دے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ ہوتا تو میں رات میں خود نہیں نکلتا، مجھے بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلنا پڑا۔ ابو بکر کی زبان سے نکلا، اللہ ہم دونوں پر رحم فرمائے، چلو تھوڑا سا اور آگے نکلتے ہیں، بڑھتے ہیں، شاید اللہ کا کوئی بندہ مل جائے۔ تھوڑا اور آگے بڑھے تو کیا دیکھتے، سامنے سے ایک لمبا چوڑا 6 فٹ کا لمبا چوڑا آدمی چلا رہا ہے۔ دیکھو کون ہے؟ رات کے اندھیرے میں پہچانا نہیں جا رہا ہے، اور قریب چلو دیکھیں یہ اسلامی بھائی ہے کہ یا غیر مسلم، اور قریب گئے، جب بالکل قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ حضرت عمر ہے، شاید ان کے گھر کچھ مل جائے۔ کہا عمر تم کیوں نکلے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ سے کیا چھپاؤں،
मेरे घर में अब खाने का एक दाना नहीं है, भूख की वजह से घर से निकलने पर मजबूर हो गया हूं। ये सोचकर अल्लाह का कोई बंदा बाहर मिल जाए, शायद वो मुझे कुछ खिला दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर हम दोनों भी भूख की वजह से ही बाहर निकले हैं, चलो। एक सहाबी का नाम मुझे याद है, बड़ी इज्जत करते हैं वो हमारी और हमारे साथियों की, उनके घर चलते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी अबू बकर उमर ये तीनों एक सहाबी के है, अल्लाह के नबी अबू बकर उमर ये तीनों एक सहाबी के घर चले, जिनके बेटे का नाम हैसम था। अबुल हैसम, हैसम के बाप के घर पहुंचते हैं। अबुल हैसम के घर पहुंचते हैं और दरवाजे को दस्तक दी। अबुल हैसम ने कहा अपनी बीवी से, रात में कौन आ सकता है? कहा आपका कोई करीबी होगा, आपका कोई दोस्त ही होगा, इतनी रात में दरवाज़ा कौन खटखटा सकता है? अबुल हैसम ने दरवाज़ा खोला। रात में इतने बजे कोई मजाक भी नहीं कर सकता है, और मेरे करीबी रिश्तेदार के अलावा कौन आ सकता है? शायद कोई बीमार हो, मजबूर हो, या कोई मेरा रिश्तेदार बीमार हो गया हो, वो आया हो। अबुल हैसम आगे बढ़ते, दरवाजा खोलते, सामने वो हस्ती खड़ी है जिसको सैयदुल अंबिया बनाया गया है, जिसको शबे मेराज सारे नबियों का इमाम बनाया गया हो। इमाम कायनात खड़े हैं, इमाम उस्सक़लैन खड़े हैं, सैयद वुल्द आदम खड़े हैं, सैयद उस्सक़लैन खड़े हैं, मक्का मदीने की गलियों के सरदार खड़े हैं, मुहसिन इंसानियत खड़े हैं, रहमतुल लिल आलमीन खड़े हैं, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हसन और हुसैन के नाना खड़े हैं, फातिमा के प्यारे बाप खड़े हैं, आयशा के खदीजा के प्यारे शौहर खड़े हैं। उनके बगल में हजरत अबू बकर हैं, उनके बाएं साइड में हजरत उमर फारूक हैं, दोनों तरफ सितारे और बीच में 14वीं का चांद है। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, मेहमान का ना मुबारक हो। कितने अच्छे मेहमान मेरे घर में आए हैं, कैसे मेहमान मेरे घर में तशरीफ लाए हैं। आए उम्म हैसम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह घर में तशरीफ लाए हैं रात के अंधेरे में, चलो तुम पर्दे में चली जाओ। हजरत उम्म हैसम पर्दे में चली जाती हैं। अल्लाह के नबी अबू बकर उमर अबुल हैसम के घर तशरीफ लाते हैं। अय अल्लाह के रसूल, कैसे आना हुआ? जल्दी से अपने घर में घुसे। कुछ खजूरें रखी हुई थी, कच्ची भी थी, पकी हुई भी थी, हर किस्म की थी, उठा लाए। मिट्टी की प्लेट थी, उठा लाए, और कायनात का इमाम मिट्टी के बर्तन में खजूरें तनावुल फरमा रहा है। ये मेरे इमाम की सादगी है। और सोने और चांदी के बर्तनों में खाने वालों, और खूबसूरत प्लेटों में खाने वालों, कभी इन प्लेटों में खाते वक्त तुमने कायनात के इमाम का तसव्वुर भी किया कि जिसके तुम उम्मती हो, कायनात का इमाम है। मिट्टी के बर्तन में खजूरें लाई गई, फरमाया ये नाश्ता कीजिए। अब बताइए आना कैसे हुआ? कुछ नहीं। आया अबुल हैसम, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम भी भूखे। अबू बकर उमर रास्ते में मिल गए, ये आए नहीं तुम्हारे घर, इनको मैं लाया हूं। यहां तो दावत, एक आदमी की शादी में, उस दावत में अपने बच्चों को भी ले जाते हो, अपने दोस्तों को भी ले जाते हो। शर्म करो, शर्म। बगैर दावत अगर किसी के घर खाना खाया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा खाया जैसे किसी ने थूका और उसने चाट लिया। बड़ी सख्त बातें कहने का आदी हूं मैं, और तुम्हें सुनना पड़ेगी, तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगी। जब तक यहां बैठा हूं, ये अथॉरिटी, ये पावर है मुझे बोलने का। यहां से हटने के बाद गाली दे लेना मुझे। और सुनो, ये आए नहीं है, ये तुम्हारे घर नहीं आए, इजाजत ले रहे हैं अल्लाह के रसूल, इनको मैं लेकर आया हूं। मैं भी भूखा हूं, ये दोनों भी भूखे हैं। तकलीफ नहीं, अगर तुम्हारे पास खाने को कुछ हो, घर में बचा खुचा कुछ हो, वही ले आओ, और ना हो तो कोई बात नहीं, हम ये खजूरें खाकर ही इक्तिफा कर लेंगे।
نہیں اللہ کے نبی بیٹھیے, آپ آئے ہیں, بتایا نہیں کہ میں جا رہا ہوں بنانے. تو اللہ کے رسول کو کیا معلوم, بتایا نہیں, اور گھر کے اندر گھس گئے. بکری بندھی تھی, کھولی رسی, بیوی سے کہا پکڑ پیر, بیوی نے پیر پکڑے, بکری ذبح کر دی. پتہ نہیں اللہ کے رسول, جلدی سے ٹانگی, کھال اتاری, بوٹیاں پیس کر دیے گئے. یہاں اللہ کے رسول بس کھانا بن رہا ہے, ارے سب کچھ موجود تھا گھر میں, تب ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگوں کا دال چاول تو ہر وقت ہوتا ہی ہے, چلو کوئی مہمان آیا کچھ نہیں دے, ٹھیک گھر میں موجود تھا تو ٹھیک. یہ معلوم نہیں ابھی کہ بکری کاٹ دی, ذبح کر دی, گوشت بن کر سامنے. نعمتوں کو دیکھا, گوشت دیکھا, کھایا. بھوک کی شدت نے پریشان کر رکھا تھا. ابو بکر نے بھی کھایا, عمر فاروق نے بھی کھایا. اور پوچھا ابو الحیثم یہ تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر میں آئے اور بھوکے ہو, اور آپ کے دوست ابو بکر و عمر ہمارے مہمان ہو, اور ہمارے گھر میں بکری موجود ہو, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہ کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ابو الحیثم میں تمہیں منع نہیں کر رہا ہوں, تم نے جو کیا ٹھیک ہی کیا, مہمان نوازی کی تم نے اپنی استطاعت کے مطابق, لیکن آئے ابو بکر, آئے عمر, اور ابو الحیثم تم بھی سن لو, اب تم بھی کھاؤ گے اور بچے بھی کھائیں گے تمہارے. اس کے بعد جو بندش لگائی ان جملوں پر غور کرو. کیا کہا؟ والذی نفس محمد بیدہ. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ, آئے ابو بکر, آئے عمر, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو گوشت کی بوٹیاں تم نے کھائی ہیں, اے ابو بکر, اے عمر, میں بھی شامل ہوں اس میں, یعنی اللہ کے رسول, جو گوشت کی بوٹیاں تم نے کھائی ہیں, اللہ نے اس رات کے اندھیرے میں ہمیں جو نعمتیں دی ہیں, لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے محمد کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں, آپ کو اور تمہیں, اے ابو بکر عمر, اے ابو الحیثم, ہم تم سب کو ان نعمتوں کے بارے میں حساب دینا پڑے گا, ان نعمتوں کے بارے میں سوال جواب ہوگا. یعنی تم نے کھایا ہے ہماری ان نعمتوں کو جو ہم نے زمین پہ اتاری ہے, کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں؟ اللہ نے یہ نعمتیں دی, لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ, ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یوم القیامہ, قیامت کے دن. مطلب یہ تھا, آیا ابو الحیثم تم نے کھا لیا, بچوں کو بھی کھلاؤ, اور جب بچہ آئے تو فقیر و مسکینوں کو بھی کھلاؤ, تاکہ قیامت کے دن جب اللہ ان نعمتوں کے بارے میں حساب و کتاب لے تو ہم فضول خرچی کے دائرے میں نہ آئیں. ایسا نہ ہو کہ پورا کا پورا گوشت ہم نے گھر میں کھا لیا ہو, ہم نے مہمانوں کو کھلا دیا اور بچا ہو تو وہ سڑتا رہے, اس کو غریبوں اور مسکینوں میں بھی پہنچا دو. میرے پیارے ساتھیوں, اندازہ لگائیے, ان نعمتوں کو کھا رہے ہیں تو یہاں